پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کے درمیان ایک گھنا جنگل تھا۔ یہ جنگل جادوئی تھا اور لوگوں میں مشہور تھا کہ یہاں عجیب و غریب مخلوق رہتی ہے، لیکن کوئی بھی نہیں اس جنگل میں جانے کی جرأت کر سکتا تھا۔ اس سلطنت میں ایک بہادر نیک دل شہزادی رہتی تھی جس کا نام لیزا تھا۔ لیزا اپنی عقل، مہارت اور ہمدردی کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی تھی اور جانوروں سے خاص محبت کرتی تھی۔ ایک دن شہزادی کو خبر ملی کہ جنگل کے کنارے پر کسانوں کی زمینیں خراب ہو رہی تھیں اور ان کے جانور غائب ہو رہے تھے۔ لیزا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مسئلے کو سمجھے گی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ جنگل کے کنارے پہنچی، لیکن جب وہ اندر جانے لگی تو محافظوں نے ڈر کے مارے رکنے کی درخواست کی۔ شہزادی نے بہادری دکھائی اور کہا، مجھے اپنی سلطنت کے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر میں نہ گئی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اور یوں وہ اکیلے جنگل کے اندر چلی گئی۔ جنگل کے اندر گہری خاموشی تھی۔ لیزا درختوں کے بیچ چلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اسے ایک زخمی بھیڑیا نظر آیا۔ وہ خون میں لت پت تھا، زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کمزوری سے قہرا رہا تھا۔ شہزادی نے ہچکچائے بغیر اپنی دوائیوں کا بستہ نکالا اور بھیڑیے کی مدد شروع کر دی۔ اس نے زخم صاف کیا، پٹیاں باندھی اور بھیڑیے کو پانی پلایا۔ بھیڑیا پہلے تو ڈر رہا تھا، لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ شہزادی اس کی مدد کر رہی ہے۔ جب بھیڑیا بہتر محسوس کرنے لگا تو اس نے لیزا کو اپنی آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ یہ بھیڑیا عام بھیڑیوں سے مختلف تھا۔ اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں اور غیر معمولی طور پر بڑا اور خوبصورت تھا۔ شہزادی نے اسے شیرو کا نام دیا۔ شیرو نے شہزادی کو اشارہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ چلے گا۔ لیزا نے سوچا کہ شاید یہ بھیڑیا اسے جنگل کے کسی راز تک لے جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ شیرو نے لیزا کو ایک جادوئی جگہ پر پہنچایا جہاں درخت سنہرے رنگ کے تھے اور ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جنگل کا دل تھا، ایک ایسی جگہ جہاں جادوئی طاقتیں جمع ہوتی تھیں۔ شیرو نے اپنی کہانی سنائی۔ شیرو کی یہ خاصیت تھی کہ وہ انسانی روپ میں آ سکتا تھا۔ شہزادی کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی حرکات اور اشاروں کا استعمال کر رہا تھا۔ وہ جنگل کا محافظ تھا اور جنگل کو بچانے کے لیے جادوگرنی کے خلاف لڑ رہا تھا جو جنگل کی طاقت چرانا چاہتی تھی۔ شہزادی کو معلوم ہوا کہ کسانوں کی زمینیں خراب ہونے اور جانوروں کے غائب ہونے کی وجہ یہی جادوگرنی تھی۔ وہ جنگل کی طاقت کو استعمال کر کے اپنی سلطنت بنانا چاہتی تھی۔ لیزا نے فیصلہ کیا کہ وہ شیرو کے ساتھ مل کر اس جادوگرنی کا مقابلہ کرے گی۔ شیرو نے اسے بتایا کہ جادوگرنی کو شکست دینے کے لیے ایک جادوئی پتھر حاصل کرنا ہوگا جو جنگل کے ایک پراسرار حصے میں چھپا ہوا ہے۔ شیرو اور شہزادی نے مل کر اس جادوئی پتھر کو ڈھونڈنے کا سفر شروع کیا۔ راستے میں انہیں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی کوئی جادوئی کانٹوں کے جنگل میں پھنس گئے تو کبھی خوفناک جانوروں نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن لیزا کی بہادری اور شیرو کی طاقت نے انہیں ہر بار بچا لیا۔ جب وہ جادوئی پتھر تک پہنچے تو جادوگرنی نے انہیں گھیر لیا۔ اس کے پاس کئی خطرناک ہتھیار تھے، لیکن لیزا نے اپنی عقل سے کام لیا اور اس نے جادوگرنی کو باتوں میں الجھا دیا۔ اور اسی دوران شیرو نے اپنی طاقت سے پتھر حاصل کر لیا۔ جادوگرنی نے حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن لیزا نے پتھر کی مدد سے اس کے جادو کو ختم کر دیا۔ جادوگرنی اپنی طاقت کھو بیٹھی تھی اور جنگل سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی۔ جادوگرنی کے جانے کے بعد جنگل دوبارہ سرسبز اور خوشحال ہو گیا۔ کسانوں کی زمینیں ٹھیک ہو گئی تھیں اور ان کے جانور واپس آ گئے تھے۔ لیزا نے
جنگل کے جانوروں اور لوگوں کے درمیان میں امن قائم کیا۔ شیرو جو بھیڑیا تھا ہمیشہ کے لیے شہزادی کا محافظ بن گیا اور وہ ہمیشہ انسانی روپ میں رہا اور جنگل کا سکون بحال ہو گیا۔ لیزا نے جنگل کو ایک محفوظ جگہ قرار دیا جہاں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ شہزادی لیزا اور شیرو کی یہ کہانی بہادری، ہمدردی اور عقل کی مثال بن گئی۔ لوگ ان کی تعریف کرنے لگے اور بچوں کو ان کے بارے میں کہانیاں سنانے لگے۔